اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بدر شریف کو جاتے ہوئے راستے کی ویڈیو ہے، اور آپ کو دونوں سائڈ پہ سینڈ کے جو ہے نا وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ بیسیکلی جنگ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن لڑی گئی تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں۔ بدر کا مقام مدینہ سے تقریباً 150 مائل کے فاصلے پہ ہے، 150 مائل کے فاصلے پہ ہے۔ اور بدر بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کا تجارتی قافلہ یہاں سے ہو کر گزرتا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھڑپ ہو گئی تھی، جس میں قریش کے ایک رئیس کا بیٹا بھی قتل ہوا اور دوسرا گرفتار ہوا۔ اور اس لیے اس سلسلے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت افسوس کیا، اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا تو اس کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے چلے بدر کی طرف، کیونکہ وہاں سے گزرتا تھا۔ لیکن ابو سفیان کو پہلے ہی خبر ہوگی اور اس نے ایک تیز رفتار جو قاصد ہے وہ مکہ بھیج دیا۔ تو مکہ سے جو کفار مکہ تھے، ابو جیل اور یہ دوسرے سارے سردار، انہوں نے تقریباً 1000 کا لشکر جو ہے نا وہ تیار کیا اور مدینہ پر میں چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جو مشرکین کا لشکر تھا اس کی تعداد 1000 تھی، 300 گھوڑے 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 300 تھی، جس میں 70 اونٹ، صرف 3 گھوڑے تھے۔ اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ایمان کی طاقت سے مالا مال تھے، انہیں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ دوستو، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم مدینہ سے اگر جائیں تو اس راستے سے آپ گزر کر جو ہے نا مقام بدر پر پہنچتے ہیں جہاں پہ جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ بہت مشکل اور دشوار راستہ ہے مدینہ سے بھی جاتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہاں پہ جگہ جگہ جا کر جیسے کہ فرمایا فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے نشانات کو دیکھا، ہر کافر اسی جگہ مرا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک خیمہ لگایا گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل السلام کی یہ جماعت ہلاک ہوگی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت امیزی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی نہیں رد کرے گا۔ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی، اسی جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے اور خونی رشتہ تھا۔ اس جنگ میں ایک رشتہ صحابہ کرام میں ایک رشتہ تھا، اور وہ تھا اللہ کی ذات کا اور اسلام کا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے ہتھیار ڈال دیے، بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں میں 70 لوگ مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں زیادہ تر جو صحابہ کرام تھے وہ اور کفار مکہ سے جو لوگ آئے تھے وہ رشتہ دار تھے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے وہ کفار کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، جبکہ ان کے بیٹے جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جو تھے وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے گردن کاٹی۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کا سر خود کاٹا تھا، ان کے سامنے آ گئے تھے اور ان کو کاٹ کے اب بالوں سے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت سعد یہ کس کا سر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے جو میرے سامنے آ گیا تھا۔ یہ کفیت تھی جب یہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور یہ وہ رستہ ہے، اور اس کے رستے میں یہ سارے جو ہے نا وہ سینڈ کے پہاڑ ہیں۔ بیسیکلی یہاں سے جو بدر کے اس مقام سے جو سمندر ہے وہ تقریباً کوئی 70 کو مائل آگے ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ہسٹری میں کچھ میں بھی ہزاروں سال پہلے سمندر یہاں تک بہتا ہوگا، اور جس کی وجہ سے یہ زمین تھوڑی سی ہموار بھی ہے، اور اس میں ریت کے پہاڑ بھی ہیں، اور یہ زمین ریتلی ہے، اور یہ بدر کو جاتے ہوئے رستہ جو ہے نا وہ اس کے درمیان وہاں پہ آتا ہے۔ یہ جنگ جو ہے جی یہ رمضان المبارک میں 2 ہجری میں لڑی گئی بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی میں، اور یہ اس جنگ میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس ٹائم مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ قیدی ہو گئے تھے، اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید کے جو بھائی تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن کیونکہ وہ آنا تھا انہوں نے کفار کی طرف سے آئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم مشرک تھے، تو اہل مشرکین نے ان کو مکہ کی حفاظت کے لیے مکہ میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اور اس طرح بہت سے جو ہے لوگ جو ہے مثلا بھی قیدی ہوئے تھے، ان میں رشتہ دار بھی تھے ایک دوسرے کے، تو یہ سلسلہ یہ چلتا رہا۔ پھر بعد میں جو قیدی تھے ان سے فدیہ لے کر، اور بعض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری جنگ جو اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا، تو یہ بیسیکلی یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ پہاڑ ہیں جو اس کے رستے میں آتے ہیں، جو بدر کے رستے میں جب ہم جائیں تو یہ جنگ اسی رستے میں آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔